سیرت النبی ختم نبوت ایک ایسا موضوع ہے کہ جس پر جب بھی کسی نے بات کی ہے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور اللہ کے محبوب آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبوب کی جو ذات ہے نا وہ اس سے انتہا قدر خوش ہوئے اور اس کا نام جو ہے دنیا میں اجاگر کر دیا۔ حضرت مولانا محمد امین صفدر اکاڑوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب میں سیرت النبی کے حوالے سے ایک حوالہ لکھتے ہیں، اپنا ذاتی حوالہ۔ وہ کہتے ہیں کہ ویاڑی کے علاقے سے مجھے سیرت النبی پر بیان کرنے پر ایک خط موصول ہوا، پرانی بات ہے، تو اس خط میں محبت بھرے انداز کو دیکھ کر میں نے ان کو تاریخ دے دی۔ اس تاریخ پر میں نے ٹرین پر سوار ہوا۔ ٹرین پر سوار ہونے کے بعد میں اس موقع پر اسٹیشن پر اترنے تانگے پر سوار ہوا اور سامنے لوگوں کے پاس بیٹھا۔ میزبانوں سے جب میری ملاقات ہوئی تو انہوں نے مجھے ہدیہ پیش کیا اور کہا کہ یہ ہدیہ ہماری طرف سے قبول فرمائیے، اور ہم جو ہے نا وہ آپ سے بیان نہیں کروانا چاہتے۔ مولانا امین صفدر صاحب فرماتے ہیں کہ میں بڑا حیران ہوا کہ میں سیرت النبی پر بیان کرنے آیا ہوں، بڑے شوق سے آیا ہوں، بڑی تیاری کے ساتھ آیا ہوں، اب آپ لوگ بیان کیوں نہیں کروانا چاہتے؟ بولے ہمارے علاقے میں جو ہے نا کبھی بھی سیرت النبی پر بیان نہیں ہوا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ 90% اس علاقے میں جو ہے نا وہ قادیانی ہے، وہ ہمیں سیرت النبی پر بیان نہیں کرنے دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ مولانا صاحب نے فرمایا کہ یہ تمہارے پیسے، بات پیسوں کی نہیں ہے، بات ہدیے کی نہیں، اب بات آ گئی آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس کی، اب تو میں بیان کر کے جاؤں گا۔ لوگوں نے کہا حضرت جی آپ تو بیان کر کے چلے جائیں گے لیکن وہ ہمارا جینا محال کر دیں گے، وہ ہماری تعداد میں ہم کم ہے، ہماری عزتیں محفوظ نہیں رہیں گی، ہمارے معاملات محفوظ نہیں رہیں گے، آپ چلے جائیں۔ اب ایسے نہیں جاؤں گا۔ بولا تمہارے علاقے میں کوئی ایسا ڈنڈے والا بندہ، دھڑلے والا بندہ، کوئی جس کا روب چلتا ہو؟ ہاں فرمایا ہے۔ بولا ہے ایسا بندہ جس کا روب دبدبہ چلتا ہے۔ بولا کون ہے؟ بولا نورا ڈاکو ہے، اس سے پورا علاقہ ڈرتا ہے، یہ علاقہ نہیں ساتھ والے گاؤں کے علاقے بھی اس سے نورے ڈاکو سے ڈرتے ہیں۔ بولا مجھے اس کے پاس لے چلو۔ وہ اس کے پاس لے گئے۔ نورے ڈاکو نے کہا کہ اس سے ملاقات ہوئی، اس کے خیمے میں گیا، انہوں نے کہا حاجی مولانا صاحب آج ہمارے ڈیرے پر کیسے آ گئے ہو؟ حضرت مولانا محمد امین صفدر اکاڑوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یار بات ناموس رسالت پر آ گئی ہے، حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت کی بات آ گئی اور تیری ضرورت پڑ گئی ہے۔ نورا بجلی کی طرح کھڑا ہوا، بولا میرے لیے کیا؟ بولا میں بیان کروں گا تو پہرا دے گا۔ بولا دوں گا۔ اس نے بیان کیا، مولانا صاحب نے 3 گھنٹے بیان کیا، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان بیان فرمائی۔ نورا ڈاکو کھڑا رہا ڈانگ سوٹا لے کر، نے کہا خبردار اگر کوئی بندہ نزدیک آیا تو، خبردار کوئی نزدیک آیا تو۔ مولانا صاحب چلے گئے۔ نورے نے کہا کہ آج کے بعد اس بات پر بھی اگر کسی نے، مولانا صاحب کے بیان پر بھی کسی نے، کوئی پوری نسل اجاڑ کے رکھ دوں گا اس بندے کی جس نے ناموس رسالت پر بات کی۔ مولانا محمد امین صفدر اکاڑوی رحمۃ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں بقایا میں لکھتے ہیں پھر کہ کچھ عرصے بعد مجھے ایک شخص ملا، پگڑی پہنی ہوئی، داڑھی رکھی ہوئی، مجھ سے بڑی شوق سے ملاقات کی اس نے۔ میں نے کہا بھائی تو کون ہے؟ میں نہیں جانتا۔ بولا میں بھائی نورا ڈاکو ہوں۔ آپ چلے گئے، میں نے اپنا بیان ادھر کیا کہ خبردار اس بات پر کوئی بولا تو۔ رات کو میں سو گیا، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے خواب میں آئے، میری زندگی بدل کے رکھ دی۔ بولا نورا تو نے میری ناموس پر حفاظت کی ہے، تو نے میری ناموس پر، میں اور میرا اللہ تجھ پر بڑا خوش ہوا ہے۔ اس کے بعد میرے دل کی روشن ہوگی، میری دل کے چراغ روشن ہو گئے، میری دنیا بدل گئی، میں نے سب برے کام چھوڑ دیے۔ میرے آقا نے مجھ سے کہا کہ تیرے تمام پرانے گناہ معاف کر دیے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو عزت کی بات کرتا ہے، پھر دنیا کی ہر چیز، دنیا کا ہر شخص، دنیا کا ہر جاندار اس کی عزت کی بات کرے جو میرے آقا کی ناموس کے لیے کھڑا ہو گیا۔ وہ میں نے ایک عرض کی تھی، جب ڈنمارک والوں نے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے 1997 میں پہلی دفعہ خاکے بنائے تھے نا، تو میں نے ایک شعر آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں ایک شعر لکھا تھا، خودکشی کو اسلام میں حرام سمجھتا ہوں،
नामूस रिसालत पे जान देने को ईमान समझता हूँ। जिस दिल में ना हो अज़मत मुस्तफ़ा का भरम, मैं ज़फ़र उस शख्स को बेईमान समझता हूँ। वो कैसा मुसलमान है जिसके दिल में आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त ना हो, नामूस की पहरा न दे सके, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान की नमाज ना पढ़ना एक और मामला है, रोज़े ना रखना एक और मामला है, हज ज़कात उम्रा करना ना करना ये एक और मामला है। मैं ये नहीं कहता कि इनका अदा करने वाला बहुत अच्छा कर रहा है, माड़ा कर रहा है, बुरा कर रहा है, लेकिन ये और मामला है। लेकिन एक बंदा इन सारे अकायद पर मामलात पर पाबंद है और फिर नामूस रिसालत पर भी बात नहीं कर सकता, तो उसकी इन चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन एक बंदा वो इन तमाम अरकान का पाबंद नहीं है, लेकिन नामूस रिसालत पर अगर अपनी जान देने के लिए खड़ा हो जाए ना, तो वो उस नमाजी से कई गुना अच्छा है जो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला हमें आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बयान करने की, सुनने की तौफीक अता फरमाए।